السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق کو مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس مقدس کتاب کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں
کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ذاتۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے. مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم دوسری اتنی بد نصیب نہ ہو. اس کا سبب کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیں تو اندر سے ہماری رہنمائی ہوگی کہ اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہم ہیں جس قوم کو اللہ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا، جن کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا، آج وہ اتنی بد نصیبی کا شکار کیوں ہے؟ تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو اس کو رہنمائی ملے گی کہ ہماری بد نصیبی ہمارے ہی سبب ہے. میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے پھر خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، سب کچھ اللہ کے قرآن سے دور اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت. یہی سبب ہے کہ ہم آج اس تختہ عرض پہ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود، بہت بڑی جوہری قوت ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہیں. اور جن کے پاس محمد رسول اللہ تشریف لائے، یہ قرآن آیا، ان کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ ہی نہیں تھا، لیکن قرآن سے تعلق ہو جانے کے بعد وہ تمام کائنات کے پڑھے لکھے، علم پہ تکبر کرنے والے لوگوں کے رہنما اور قائد بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اٹھنے والی نگاہ قرآن کی طرف اٹھتی تھی، ان کی اٹھنے والی نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتی. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو حق کو عام کرنے میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلام سے ہی حق کو حق ثابت کر دیتا. اور یہ ہمارے سامنے ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اس کردار نے، اس گفتار نے ایسے لوگ پیدا کیے جو لوگ اس تحریک کو لے کے آگے بڑھے تو انداز کیا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں یا اللہ کا قرآن تھا یا محمد رسول اللہ کا فرمان. لے اڑے وہ اس کو. ہم اس سے تعلق تو رکھتے ہیں، اس کو قرآن رہنما کتاب تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت کو تو مانتے ہیں، لیکن صرف ماننے کے حد تک. انہوں نے اس کو قبول کیا، عمل کر کے دکھایا. ہم نے اس کو قبول کیا تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے. ہماری تباہی، بربادی اور ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا. یہ آواز پھیلتی چلی گئی.
یہاں تک کہ سینکڑوں میل دور رحمت کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پہنچی. لوگ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں اور پھر اس نتیجہ پہ پہنچتے ہیں کہ اگر اس سے تعلق پیدا کر لیا گیا، اگر قرآن کو کما حقہ مان لیا گیا، قرآن کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کی گئی، محمد الرسول اللہ کو اپنا قائد بنا کے ہم چلے، تو کائنات کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. اور پھر تاریخ اٹھائیں، لکھنے والا کوئی مسلمان ہو یا کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو یا ہندو ہو، وہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ اس دنیا میں جو انقلاب محمد اور ان کے ساتھیوں نے پیدا کیا ہے اور پیدا نہیں ہو سکا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، پیغامبر اللہ کے نبی کا یثرب پہنچتا ہے اور یثرب میں لوگوں کو دعوت قرآن اور دعوت محمد رسول اللہ دیتا ہے. لوگ سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، قدم قدم یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے ایک نابالغ بچہ اس آواز کی طرف کان لگاتا ہے. شعور والا آدمی بچہ ہے، شعور والا، صاحب فہم و فراست ہے، بچہ ہے، بالغ نہیں، ابھی 11 سال کی اس کی عمر ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، اللہ کے رسول کی باتیں سنی، قرآن سنا، تو اس کے دل میں انقلاب پیدا ہوا. یہ 5 سال کا بچہ تھا یا 6 سال کا کہ اس کا باپ باس کی جنگ میں مقتول ہو گیا. 5-6 سال کے بعد اس کی رہنمائی اس کی ماں کر رہی تھی. سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے بھی اور ماؤں بہنوں کے لیے بھی کہ انقلاب کیسے آتے ہیں. یوں انقلاب نہیں آتے کہ ہم سوچتے رہیں، ہم خواہش رکھیں تو انقلاب آ جائے. انقلاب کے لیے ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور جو کردار صحابہ نے اور صحابیات نے انقلاب پیدا کرنے کے لیے ادا کیا ہے، وہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے کردار نہ پہلے ہوا نہ اس کے بعد آج تک اور شاید قیامت تک نہ ہو سکے. اس کی ماں اس کی رہنمائی کر، لیکن 11 سال کا ہے یہ نابالغ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، ابھی کائنات کے آقا کو دیکھا نہیں. کچھ ہی عرصہ بعد رحمت کونین محمد رسول اللہ مکہ کی بد نصیب وادی کو چھوڑ کے یثرب کی طرف روانہ ہوئے. داخل یثرب ہوئے، لوگ استقبال کے لیے نکلے. استقبال کرنے والوں میں یہ بھی ایک نابالغ بچہ تھا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کچھ لوگ اس بچے کو لے کے رحمت کائنات کے حضور پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی، اس بچے نے 17 سورتیں حفظ کی ہوئی ہیں. آپ بھی غور فرمائیں نا، میں بھی جھانکوں اپنے آپ میں. 11 سال کا بچہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا چہرہ اقدس و مقدس نہیں دیکھا، سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا. ان کے آنے سے پہلے قرآن کی 17 سورتیں حفظ کی ہیں. اللہ کے نبی کے حضور پیش کیا کہ اللہ کے نبی 17 سورتیں اس نے حفظ کی ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا، بیٹا قرآن سناؤ گے؟ عرض کی اللہ کے نبی، اس سے بڑھ کے میری
خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں قرآن پڑھوں اور محمد رسول اللہ سنے. قرآن پڑھنا شروع کیا، اس نابالغ بچے نے محمد رسول اللہ جھومتے ہیں، اور مورخ کہتا ہے تعجب کا اظہار کیا محمد رسول اللہ. 11 سال کا بچہ، 17 صورتیں، اور یوں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنا. بدر کی جنگ ہوئی، یہ نابالغ بدر کی جنگ میں شریک ہونے کو جاتا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں زید، تم بدر میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، تم تو بچے ہو. اللہ کے نبی، مقصود جوانی، بچپن اور بڑھاپا نہیں، مقصود تو جنت حاصل کرنا ہے. اور سنا ہے کہ جو انسان رب کے دین کی آبیاری کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، محمد الرسول اللہ کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، اللہ اٹھا کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں. میں نے تو جنت میں پہنچنا ہے. ارشاد فرمایا نہیں، بچے ہو، تم نہیں آ سکتے. مورخ کہتا ہے کہ احد کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احد کی جنگ میں بھی یہ شریک نہیں ہو سکے. اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، ابھی بچے ہو. خندق میں شامل ہوئے ہیں. خندق جب کھود رہے ہیں، خندقیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ بھی ساتھ ہیں. یہ بچہ اتنی دلچسپی سے خندقیں کھودتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے، مٹی اٹھا اٹھا کے باہر نکالتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور فرمایا انہو نعم الغلام، یہ بچہ بہت اچھا ہے. رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس کی طرف ہوئی، اور یہ بھی انتہا. دامن مصطفیٰ تھاما تو پھر پہلو تہی نہیں کی. رات رات تک محمد رسول اللہ کی مجلس میں، دن چڑھتا بعد میں ہے. یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہلے پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی دلچسپی دیکھی، دین سے، قرآن سے. تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو بنو مالک کا جھنڈا جو تھا وہ عمارہ بن حزم کے پاس تھا. اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ ہمارا جھنڈا زید بن ثابت کو دے دو. اللہ کے نبی نے کہا تو وہ انکار تو نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار اور اپنا اور اپنی اولاد کا. اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا، جھنڈا ان کے حوالے کر دیا. خود رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی، ابلغک انی شیء، اللہ کے نبی میری کوئی شکایت آئی ہے، مجھ میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا ولکن القرآن مقدوا. ہمارا قرآن سے دلچسپی، قرآن کے حفظ نے اس کو تجھ سے آگے نکال دیا ہے. قرآن کی بنا پہ جھنڈا اس کو دیا ہے. اور یہ قدم قدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. لیل و نہار محمد رسول اللہ کی خدمت میں. چھوٹا بچہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ عقیدت، یہ محبت کے پھول بکھیرتا ہے. رحمت کائنات مسکراتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتا ہے. اور ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، آپ دیکھیں جن کے لیے آپ قربانیاں دیتے ہیں نا، وہ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں،
وزیر اعظم بن گیا، وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، اسمبلی میں پہنچ گیا، تو پھر وہ ان قربانی دینے والوں کو بھول جاتے ہیں، بلکہ قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ اس کا ایک قریب وہ پھٹکتا ہے جو بڑا چودھری ہوتا ہے، گاؤں کے ووٹ میں لے کے دوں گا جی، میں ہی میں ہوں، اور جو میں ہی میں ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو اس کے لیے لڑتا ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی محبت کو، اس کے پیار کو، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ بھی صبح صادق طلوع نہیں ہوتی کہ بستر کو چھوڑتا ہے اور مسجد کی طرف کے محمد رسول اللہ کا دیدار کرتا ہوں۔ ایک دن سحری کے وقت ہی چلے گئے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارشاد فرمایا زید ہے؟ نام یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے کمرے میں ہی آ جاؤ۔ حجرہ مقدس میں بلایا، اللہ کے نبی خشک کھجوریں کھا رہے ہیں، چھہارے۔ ارشاد فرمایا زید کھاؤ۔ اللہ کے نبی میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے۔ ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کا ارادہ تو میرا بھی ہے، تو چلو میرے ساتھ سحری کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہے، کائنات کے آقا بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ میری اولاد، آپ کی اولاد کس کی تلاش میں ہوتی ہے؟ غور کریں، ہماری ذلت کا سبب کیا ہے؟ ان کے سر پہ رب نے اس عظمت کا تاج رکھا، اس کا سبب کیا تھا؟ ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، ارے نبی کو تو مانتے ہیں، کیا نبی کی بات کو کبھی سنا ہے؟ قرآن تو مانتے ہو، کیا قرآن کو کبھی پڑھا ہے؟ بڑا احسان کیا ہے اللہ کے سر پہ، تو قرآن اپنے بچوں کو سادہ پڑھا دیا ہے۔ اس کو علم کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، رب کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتا ہے، قرآن پڑھ لیا جی۔ اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں جو قرآن ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، جب تک اولاد کو یہ پتہ نہ چلے قرآن کہتا کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی عقیدت ہوئی کہ ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، اب یہ بچہ تو نہیں نا، بلوغت میں داخل ہو گیا ہے، عقیدت، محبت اور پیار۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ افراد امتی زید ابن ثابت، کہ میری امت میں فرائض کا سب سے بڑھ کے جو عالم ہے وہ زید بن ثابت ہے۔ زید بن ثابت کی موجودگی میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بزرگ، اہل علم، صاحب عقل، صاحب شعور، صدیق جیسے، فاروق جیسے، عثمان جیسے، علی جیسے، طلحہ جیسے، عبد الرحمن جیسے، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلچسپی دیکھا، تعلیم حاصل کرنے کے انداز کو دیکھا، تو فرمایا میری امت میں فرائض کو سب سے جاننے والا زید بن ثابت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابہ یوں ہی اللہ کے نبی سے وابستہ نہیں ہوئے، اللہ نے وابستہ کیے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب صحابہ کا دین کی طرف رجوع، تعلق، دن رات دین کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک کرنا، تڑپ رکھنا اللہ کے لیے اور تڑپ رکھنا محمد رسول اللہ کے لیے۔ ہم میں بھی تڑپ ہے کس بات کی؟ انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں آپ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں پڑھی لکھی ہے یا نہیں، وہ بھی انگریزی کے الفاظ بولتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں۔ کبھی کوئی آدمی اپنے سینے پہ ہاتھ مارے اور یہ کہے جس طرح میں اس کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے محنت کرتا ہوں، اس سے
آدھی یا آدھی سے بھی کم محنت کرتا ہوں کہ مسجد میں جائے اور اللہ کا قرآن پڑھے. جہاں چاہو پہنچ جاؤ, جتنی چاہو تعلیم حاصل کرو, اپنی اولاد پہ محنت کرو, دن رات سکول کالج بھیجو, ان کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کرو, اور جب تک ان کو رب کے قرآن کا علم نہیں ہوگا, جب تک مصطفیٰ کے فرمان کا علم نہیں ہوگا, اللہ کی قسم تمہاری قدر کر ہی نہیں سکتے. اور دیکھتے نہیں ہم بڑے لوگ آتے ہیں, مولوی صاحب ایک خطبہ اس موضوع پہ بھی رکھیں کہ ماں باپ کی عزت و احترام کیسا ہونا چاہیے. کس کو سنائیں؟ تجھے؟ تیری اولاد تو آتی نہیں ہے. ان کی مصروفیت کالج ٹیوشن یا ایسی دوستی, ایسی محفل, ایسی مجلس جو ان کو دنیا کے زیادہ قریب کرتی ہے اور محمد سے بعید کرتی چلی جاتی. یہ نہیں ہو سکتے. کہ جوانی میں قدم رکھتا ہے, بلوغت میں قدم رکھتا ہے, اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص میری امت میں فرائض کا سب سے زیادہ عالم. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس آدمی نے فرائض کے متعلق رہنمائی لینی ہے, فلیات زید بن ثابت, وہ زید بن ثابت کے پاس چلا جائے. فاروق اعظم کو کم ہے؟ جرنیل اسلام کا وہ شخص جس کو رب سے رسول نے مانگا اور اللہ نے اسلام کی تائید, حمایت اور مدد کے لیے فاروق کو بھیجا, وہ بھی شخص موجود ہے جو ہر وقت محمد رسول اللہ پہ سایہ بنا ہوا ہے. اپنے آپ کو قربان, اولاد کو قربان, سب کچھ قربان, لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فرائض کا علم جاننا ہے وہ زید بن ثابت سے جائے. اللہ کے نبی کے محبوب صحابی, اسلام کی تائید کے لیے جس کو مانگا وہ بھی بات کرتا ہے تو کہتا ہے جس نے فرائض کا علم حاصل کرنا ہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے. زید بن ثابت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا محبوب ہے, 1,00,000 سے کم و بیش صحابہ جس صحابہ کی طرف آنکھ انگلی اٹھائیں گے آپ کہیں گے یہ دوسرے صحابی سے بڑھ کے ہے. کردار ہی ایسا تھا, لیل و نہار ایسے تھے, سوچ ایسی تھی کہ انہوں نے سب کچھ اپنے اللہ کے لیے قربان کر دیا. مقصود یہ تھا کہ اس دنیا میں رہ کے ایسے عمل کیے جائیں, ایسا کردار پیدا کیا جائے کہ قیامت کو جائیں تو مسکرا کے اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا مال اکٹھا کر کے ہمارے گھر میں لے آئے, اس کی بھی رخساروں سے خون ٹپکتا ہوا نظر آئے اور اپنی رخساروں سے بھی خون ٹپکے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سوچ یہ نہیں تھی. اس سے سیکھو. اور پھر رحمت کائنات ایک دن تشریف فرما ہے, ارشاد فرمایا زید لبیک یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا کہ آسمان سے قرآن اترتا ہے, ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ قرآن لکھتا ہے, تم ایسے کرو میرے پاس رہا کرو, جب آسمان سے قرآن اترے میں تجھے بتاؤں تو تو اپنے ہاتھ سے قرآن کو محفوظ کرتا چلا جا. وہ انسان جو رحمت کائنات کے دامن سے وابستہ ہوا اور جس پہ کائنات کے آقا نے اعتماد اور یقین کیا, اس کے سپرد قرآن کی کتابت کی. اور صرف قرآن کی کتابت نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زید یہودیوں سے یہ کام لینا پڑتا ہے, بت پرستوں سے کام لینا پڑتا ہے. سریانی زبان کو میں بھی نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا, سریانی زبان کو یاد کرو, اس کو سمجھو. اچھا اللہ کے نبی کا فرمان سنا تو مورخ لکھتا ہے 15 دن میں سریانی زبان کو سمجھ لیا. 15 دن میں آپ کا بچہ پہلے شروع ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگریزی کی کتاب آتی, آخر تک چلا جاتا ہے, اس کو انگریزی نہیں آتی, استاد سے ڈنڈی کھاتا ہے. 15 دن میں غیر عربی
سریانی، عبرانی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی نے یاد کر لی، اور کائنات کے آقا خاطبی اس سے لکھاتے ہیں، اور قرآن آئے وحی کی صورت میں تو قرآن بھی یہی لکھتا ہے۔ یہی نہیں ہے، اللہ کی دین ہے، صحابہ کا دین سے محبت اور پیار ہے، وہ ڈوب گئے قرآن میں، وہ ڈوب گئے اسلام میں۔ ان کی سوچ، ان کی فکر یہ تھی کہ دنیا میں رہ کے اگر کامیاب زندگی بسر کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے کہہ دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یمامہ کی جنگ ہوئی فاروق اعظم کے دور میں، تو 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ کون؟ حافظ قرآن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور کیا تو عرض کی امیر المومنین خلیفہ رسول 70 صحابی ایک جنگ میں حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں۔ اگر حالات ایسے ہی رہے نا تو بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ 70 حافظ قرآن، غور سمجھنا ذرا، قرآن حفظ کرنے والے جس طرح قرآن کے حفظ میں دلچسپی لیتے ہیں، اسی طرح محمد کے علم کو بلند کرنے کے لیے میدان قتال میں بھی جاتے ہیں۔ 70 صحابی قرآن کے حافظ، اللہ کے نبی کے خلیفہ، سوچنا چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے۔ غور و فکر کیا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ایک صحابی نہیں 20 صحابیوں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ خلیفہ امیر المومنین کی نظر انتخاب پڑی زید بن ثابت پہ، بلایا، زید قرآن کو اکٹھا کرنا ہے کتابی صورت میں، اور میں سمجھتا ہوں تو بڑا ذہین ہے، سمجھدار ہے، اور پھر قرآن عرش سے آتا تھا محمد الرسول اللہ پہ، لکھتا تو تھا اسے، تو حافظ قرآن بھی ہے، قرآن کو ایک کتابی صورت دینی ہے۔ کہنے لگا نہیں امیر المومنین، خلیفہ رسول یہ میں نہیں کام کر سکتا۔ کیوں؟ عرض کی خلیفہ رسول جس کام کو میرے آقا نے نہیں کیا میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اولاد کیا کرتی ہے، ہمارے لیل و نہار کیا ہے۔ امیر المومنین خلیفہ رسول میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابو بکر مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ زید جب رسول کائنات موجود تھے تو پھر تو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اب وہ نہیں ہے، اور اگر حافظ قرآن سب ختم ہو گئے تو پھر قرآن کا کیا بنے گا؟ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، قرآن آسمان سے آتا ہے، زید لکھتا ہے، اور قرآن کو کتاب کی صورت میں جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ مسلمانوں پہ زید بن ثابت کا احسان ہے کہ جمع اس نے کیا ہے، اور یہ شرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، محبت سے آتا ہے۔ جب تک ان کے ساتھ یوں محبت نہ ہو، اللہ عزت و عظمت کا تاج انسان کے سر پہ رکھتا نہیں ہے۔ قرآن آتا ہے، لکھتا ہے، اس کو جمع بھی اس نے کیا ہے، اور پھر کی عزت احترام اتنا بڑھ گیا کہ بڑے بڑے صحابہ اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ محکمہ قضا فاروق اعظم نے تشکیل دیا تھا، بنایا تھا، اس سے پہلے محکمہ قضا نہیں تھا، تو سب سے پہلے اسلام کا قاضی چیف جسٹس جس کو منتخب کیا گیا وہ زید بن ثابت تھا، اور کردار ہے، اگر آج بھی وہ کردار پیدا کیا جائے، وہ سوچ پیدا کی جائے، وہ خیال پیدا کیا جائے، اسلام سے محبت کی جائے، دلچسپی کا اظہار کرے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے، میرے محبوب سے وابستہ ہو جاؤ گے، تمہارے سر پہ عظمت کا تاج رکھ دوں گا۔
صحابہ کے سر پہ عظمت کا تاج ہوا تو کس لیے تھا؟ قرآن سے محبت، محمد رسول اللہ سے محبت، محمد رسول اللہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے علاوہ ان کے پاس تھا ہی کوئی نہیں. قاضی بنا دیا، یہ چیف جسٹس ہے. فاروق اعظم نے اعتماد تھا، اس کے فیصلے ایسے تھے، اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کے انداز، اس کے فیصلے کو دیکھ کے فاروق اعظم نے اس کو تبدیل نہیں کیا. تاریخ اٹھائیں گے نا آپ کو ملے گا، فاروق اعظم نے کسی بھی انسان کو کسی بھی عہدہ پہ زیادہ دیر تک رکھا نہیں. دو انسان آپ کو نظر آئیں گے جن کو فاروق اعظم نے منتخب کر لیا پھر ان کو اتارا نہیں ہے. ایک امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زید بن ثابت، اس کو مفتی بنایا. یہ فاروق کے دور خلافت میں مفتی تھا. اس کے فیصلے ایسے تھے، قرآن پہ نگاہ ایسی تھی، محمد رسول اللہ کے فرمان پہ نگاہ ایسی تھی کہ جو فیصلہ کرتا تھا وہ فیصلہ تمام صحابہ مانتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کے مطابق. یہ کردار کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے دنیا نہیں، ان کے سامنے آخرت تھی. اور جب تک مسلمان آخرت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، اس کی سوچ یہ نہیں بنتی، اس کے خیالات کیوں نہیں بنتے، وہ عزت اور وقار پا نہیں سکتا جو عزت اور وقار محمد رسول اللہ کے صحابہ نے پایا تھا. آج مسلمانوں میں تو بد کردار بد نصیب ایسے ہیں جو ان پہ تان کرتے ہیں، لیکن کافر کہتا ہے جو ساتھی محمد نے پیدا کیے دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں کر سکا. فاروق اعظم کے دور خلافت میں قاضی رہا، مفتی رہا، مدینے کا چیف جسٹس اسلام کا. عثمان ذو النورین کا دور آیا، عثمان ذو النورین کے دور میں بھی یہ چیف جسٹس تھا. بیت المال کا افسر مقرر کیا فاروق اعظم نے. کردار ایسا تھا، کام ایسے تھے، افعال ایسا تھا کہ فاروق اعظم کے بعد ذو النورین خلیفہ بنے، لیکن اس آدمی کو بدلا نہیں ہے. غنیمت کے مال کی تقسیم بڑا نازک معاملہ ہے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا. غور فرمائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اختیار دیا ہے، محمد رسول اللہ کا یہی غلام تھا. فاروق اعظم نے بھی اسی کو مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے مقرر کیا. ذو النورین نے بھی اسی کو مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے افسر بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کردار مجبور کرتا تھا ہر انسان کو کہ اس کے کردار کی بنا پہ اس کو سلام کہا جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت انتہا کیے. اللہ کے نبی اپنی زبان سے جو کہتے ہیں یہ ایک لمحہ کے لیے اس فرمان سے جدا ہونے کے لیے، بلکہ جو بھی بڑے سے بڑا صحابی، جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام سے اس طرح وابستگی اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کا دین ہے جس کو دے دے، اور دیتا اللہ تب ہے جب کردار ہو. ممبر رسول پہ بیٹھ کے قرآن بیان کر دیا، حدیث بیان کر دی، تو کیا اس سے وہ موقع، وہ مقام، وہ عظمت مل جائے گی؟ نہیں نہیں. تیرا کردار وہ نہیں، تیرے لیل و نہار وہ نہیں. مولوی کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ اس کو قرآن بیان کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے ممبر رسول پہ سنتا ہے، لیکن کوئی مسلمان اس پہ اعتماد نہیں کرتا. یہ وہ صحابی تھا، ایمان کا انداز ایسا تھا، کردار ایسا تھا، صدیق جیسا احترام کرتا تھا، فاروق جیسا احترام کرتا تھا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس سے سیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ علم کو اس سوچ اور فکر کی بنا پہ سیکھا
اس توجہ سے سیکھا کہ علم میں قرآن اس کے اندر داخل ہو گئے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. کس کے لیے؟ اپنے چچا کے بیٹے کے لیے. بڑا قرآن کا قاری ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہم علمہ القرآن. اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو قرآن تو سکھا. اب غور فرمائیں, اللہ کے نبی نے دعا اس کے لیے کی ہے, لیکن کونین کے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرائض کے مسائل میری امت میں زید سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. فاروق اعظم نے کہا جس نے یہ مسائل پوچھنے ہیں فلیات زید بن ثابت, وہ زید بن ثابت کے پاس آئے. عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ زید سے یہ مسئلہ پوچھنے. او اللہ کے بندے, تو قرآن کا عالم ہے, فاضل ہے, قرآن کو سمجھتا ہے, قرآن کو جانتا ہے, تو بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے زید کے پاس بھیج رہا ہے, اور یہ مسئلہ تو قرآن کا ہے. غور کرنے کی باتیں اور سوچنے کی باتیں. یہ مسئلہ تو قرآن کا ہے. فرمایا یہ تو ٹھیک ہے, میرے آقا نے میرے لیے قرآن کے علم کی دعا کی تھی, لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ میری امت میں فرائض کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والا یہ ہے, تو میں اپنے پاس سے نہیں, اس سے فیصلہ چاہتا ہوں. جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ایک فیصلہ تھا, ان کی ایک سوچ تھی, لیکن اپنی سوچ کو عام نہیں کیا. چاہا کہ اس آدمی کی مہر لگوا لی جائے جس کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرائض کا علم اس کو سب سے زیادہ ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے اور بن کچھ نہیں سکتا, سب کچھ مل جائے, دنیا کی طاقت مل جائے, مال و زر آ جائے, لمبا چوڑا اسلحہ مل جائے, عزت کا تاج تیرے سر پہ نہیں آ سکتا جب تک تم محمد کی غلامی کا ٹاپ نہیں سامنا. اس کو سامنا پڑے گا, پہلے اس کو پکڑنا پڑے گا. یہ لڑ تھامو, جاؤ زید سے پوچھ کے آؤ کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے, وہ وارثوں میں ایک بیوی چھوڑتا ہے اور ماں باپ چھوڑتا ہے, اس کا ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زید کے پاس پیغام بھیجتے. شاگرد آیا, عرض کی کہ عبداللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رہنمائی کریں, کیسے ترکہ تقسیم کیا جائے. ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی ساری دولت میں سے آدھا اس کی بیوی کو دیا جائے, اور باقی آدھے میں ثلث اس کی ماں کو اور باقی سارا اس کے باپ کو. عبداللہ بن عباس کا خیال یہ تھا کہ کل جائیداد میں سے اس کی ماں کو ثلث ملنا چاہیے, کل جائیداد میں سے. زید نے کہا یہ نہیں, بلکہ ساری جائیداد میں سے آدھا تنہا اس کی بیوی کو اور باقی آدھے میں ثلث اس کی ماں کا اور باقی اس کے باپ کا. کہا جاؤ پوچھ کے آؤ یہ قرآن کا مسئلہ ہے یا اپنے پاس سے کر رہے ہو. کہا ان کو پیغام دو یہ استنباط کر رہا ہوں, استدلال کر رہا ہوں, یہ قرآن کا مسئلہ نہیں, یہ زید کا مسئلہ ہے. اس کے باوجود قرآن کے فاضل اور عالم نے زید بن ثابت کے مسئلہ کو قبول کیا, اس کے فیصلہ کو قبول کیا, اپنا فیصلہ چھوڑ دیا ہے. یہ اللہ عزت کیسے دیتا ہے, کیوں کر, کیسے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اور صحابہ میں سے 4 صحابہ ایسے ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ دین کی فقہ ان سے سیکھو. یہ تو یہ زید ہیں, ایک عبداللہ بن عباس ہیں جنہوں نے یہ پیغام بھیجا اور مسئلہ پوچھا, جو خود مفتی ہیں.
جو خود فقہ کا علم رکھتے ہیں لیکن فقاہت کے علم نے ہاتھ نیچے کر دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے سامنے جس کے لیے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فرائض کا علم سے سیکھو. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی میں آئے, شام سے زیتون کا تیل آیا ہوا ہے, خریدا, وہاں ہی پڑا ہوا تیل. ایک شخص آیا, عبداللہ تم نے یہ خرید لیا, مجھ سے سودا کر لو, میں تمہیں اتنا نفع دیتا ہوں. بات چل رہی ہے, ایک جگہ پہ آ کے سودا ختم ہو گیا. لاؤ ہاتھ. عبداللہ بن عمر ایسے ہاتھ پہ ہاتھ لا رہے ہیں, ایک شخص پیچھے سے آیا, اس نے اس کا ہاتھ اچک لیتے ہاتھ اس کا. کون ہو؟ زید بن ثابت. کیا ہوئے؟ کہا یہاں اس کا سودا نہ کرو. کیوں؟ کہا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جہاں سودا خریدو وہاں پڑے ہوئے سودے کو نہ بیچو, تب تک نہ بیچو جب تک وہاں سے اٹھا نہیں لیتے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو. سنت یہ ہے اٹھاؤ اسے. فقیہ تو یہ بھی ہے, عالم تو یہ بھی ہے, لیکن اس عالم کے لیے اللہ نے ایسا ماحول پیدا کیا, ایسے حالات پیدا کیے. بڑے سے بڑا علامہ, بڑا صحابی بھی جب بھی کوئی بات کرتا ہے, حدیث کی بات کرتا ہے, تو اس سے پہلے مشورہ کر لیتا ہے. بہت محتاط آدمی تھے, صحابی رسول تھے, اللہ کے نبی کے پاس ہر وقت رہتے ہیں, لیکن احادیث کی کتابوں میں 90-95 صرف ان کی احادیث ہیں, سنی ہزاروں ہیں, لیکن بیان کی ہے 90-95 کے قریب احادیث. سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری طرف وہ بات لگاتا ہے جو بات میں نے نہیں کہی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. علم کا پہاڑ جس کے روئے میں محمد الرسول اللہ کی حدیث رچی بچی تھی لیکن بیان نہیں کیا. کہیں کوئی لفظ ایسا نہ ہو, کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جو محمد رسول اللہ نے نہیں کہی اور میں کہہ دوں. ہم سوچتے ہیں مولوی ناشتا ہے ممبر رسول پہ, ڈانس کرتا ہے اور اپنے پاس سے حدیثیں بیان کرتا چلتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں. بہت بڑا علامہ فہمہ, بڑا شور ہے اس کا آج مولوی, لیکن کسی کو نہیں علم کہ وہ عام طور پہ جھوٹی اور بنی بنائی حدیثیں بیان کرتا ہے. طارق جمیل تبلیغی جماعت کا مولوی, بڑی حدیث. مجھے کسی نے بھیجا کلپ کے, کہتے ہیں جی یہ طارق جمیل کی بات ہے, یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ میرے سامنے نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا کہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ماہ مقدس رمضان میں ہر سجدے کی بنا پہ, غور فرمائیں ذرا, ہر سجدے کی بنا پہ سجدہ کرنے والے کو جنت میں محل ملے گا, اور وہ محل یاقوت کا بنا ہوا ہوگا. پتہ نہیں, اللہ جانے اس شخص کی شخصیت انسانوں میں تو بڑی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک یہ کہاں سے احادیث بیان کرتا ہے, اور سب جھوٹ کا پرندہ. اکثر کہتے ہیں کہ ایک سجدہ, ہر سجدے پہ جنت میں یاقوت کا بنا ہوا محل ملے گا, اور اس کے 60,000 دروازے ہوں گے سونے اور چاندی کے. یہ کلپ آیا مجھے, اور کلپ اس نے ویسے نہیں بھیجا, یہ طارق جمیل صاحب وہ خطاب کر رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کو ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سال تک گھوڑا دوڑتا رہے, یعنی سائے ختم نہ ہو. اتنا بڑا درخت کہ اس کا سائے ختم نہ ہو, سال بھر گھوڑا دوڑتا رہے. اور یار مجھے تو نہیں, میں نے تو یہ نہیں پڑھی, تو تحقیق کریں, پتہ تو چلے نا.
میں نے تو زور لگایا, مجھے کہیں نہیں ملا. علماء سے میں نے رابطہ کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو روایت ہے, حدیث ہے شعب الایمان میں, امام بہقی رحمہ اللہ کتاب. اچھا, لیکن کہا اس کا جو راوی ہے نا محمد بن مروان, اس کو محدثین نے کذاب قرار دیا ہے اور کہا ہے یہ اپنے پاس سے حدیثیں بنا کے محمد رسول اللہ کی طرف لگا دیتا ہے. طارق جمیل صاحب کو یہ علم نہیں تھا, یہ تو لکھا ہوا ہے. محدثین نے کہا, اس کو کذاب کہا, اس کو وضائی کہا, حدیثیں گھڑنے والا. اس کی بات یہ بیان کرتے ہیں. ان کو اللہ کا خوف نہیں, ان کے سامنے یہ حدیث نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری طرف وہ بات لگاتا ہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے جبے اور دستار والے حدیث بیان کرتے ہیں, دراصل وہ حدیث نہیں ہوتی. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس کے سر پہ علم کا تاج محمد رسول اللہ نے رکھا, اور اتنا بڑا خوش نصیب کہ کائنات کے آقا موجود ہیں. یہ بھی فتویٰ دیتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ. اللہ کے نبی بھی فتویٰ دیتے ہیں, مفتی رحمت کائنات محمد رسول اللہ, ان کی زندگی میں یہ بھی فتویٰ دیتا ہے. کانپتا ہے, ڈرتا ہے. ہزاروں احادیث سننے والا, 90-95 کے قریب احادیث بیان کی ہیں. ڈرتا ہے کہیں ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرم بن جاؤں. حدیث رسول اور سنت رسول کے خلاف ایک لمحہ برداشت نہیں کرتا کسی کو. صحابی رسول ہے, مدینہ میں بازار میں چل رہا ہے. دنیا تو ادب کرتی ہے, احترام کرتی ہے. احترام ملتا ہے بھائی اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے سے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو سینے سے لگانے سے. ویسے نہیں مل سکتا. ایمان پیدا کرو. وہ اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس. اگر تم صحابہ جیسا ایمان پیدا کر لو, میں صحابہ جیسی عزت تمہیں دنیا میں دے دوں گا. بازار میں چل رہے, شرحبیل ایک تابعی ہیں, انہوں نے ایک چڑیا پکڑی. انہوں نے دیکھا, آگے گئے اور زور کا تھپڑ لگایا اس کو. وہ اپنی جان کے دشمن ظالم انسان, تجھے نہیں پتا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے, یہاں شکار کرنا حرام ہے, تم چڑیا کو پکڑ رہے ہو. تھپڑ مارا اس کے منہ پہ. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہو. سنت کے خلاف کیا ہے؟ ایک چڑیا پکڑ لی ہے. لیکن یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوا کہ وہاں شکار کیا جائے جہاں محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے. چڑیا ذبح کرنے کے لیے پکڑی ہے یا رکھنے کے لیے پکڑی ہے؟ پکڑی ہے, لہذا یہ شکار ہے. تم نے کیا ہے, محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت کی ہے. اور ہم دن رات کرتے ہیں. غور کریں, ہر آدمی غور کرے, میں بھی, آپ بھی. میں کوئی مقدس نہیں ہوں. دیکھیں میرے اندر بھی جو کمی ہے, مجھے بتائیں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. عزت ملتی ہے کردار سے, عزت ملتی ہے مومن بننے سے, عزت ملتی ہے قرآن اور محمد رسول اللہ کا علم بردار بننے. اور یہ کردار تھا اس کا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاضل قرار دیا. صحابہ اس کے علم کو سلام کرتے ہیں. صدیق اکبر کو مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں, فاروق کو مسئلہ درپیش آتا ہے اس کے گھر جا کے پوچھتے ہیں. یہ عزت, یہ وقار کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ ایمان وہ قبول کیا ہے جو قرآن چاہتا ہے, ایمان وہ کیا ہے قبول جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں. اور یہی صحیح اور یہی حقیقت ہے. جب تک اس ایمان کو قبول نہ کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے, جو قرآن بیان کرتا ہے, ہم مسلمان صحیح نہیں بن سکتے. اور وہ عزت اور وقار نہیں مل سکتی جو عزت و وقار محمد رسول اللہ کے صحابہ کو ملا تھا.
اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا